ایران میں حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں پر حکومتی کریک ڈاؤن کے بعد مسلسل مداخلت اور حملوں کی دھمکیاں دینے والے امریکی صدر ٹرمپ کے لہجے میں بظاہر تبدیلی نظر آ رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ فی الحال ایران میں لوگوں کا قتل رک گیا ہے، تاہم مغربی میڈیا اور سفارتکار ابھی بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے کا خطرہ مکمل طور پر ٹلا نہیں ہے۔ کل وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ ایران میں لوگوں کے قتل کا سلسلہ رک رہا ہے اور وہاں کسی کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ ایران کی قیادت کے رویے میں بھی امریکہ کے حوالے سے بظاہر تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ پہلے جب صدر ٹرمپ نے مظاہرین کو پھانسی دینے کی صورت میں سخت کارروائی کی دھمکی دی تھی تو ایرانی عدلیہ کے سربراہ نے اس کے برعکس فوری طور پر سزائیں دینے کا اندیا دیا تھا، تاہم کل امریکی نیوز چینل فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ کسی کو پھانسی نہیں دی جا رہی ہے اور ایرانی حکومت کا کسی کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ بھی نہیں ہے۔ اس دوران عباس عراقچی نے اسرائیلی حکام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایران میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھانا چاہتے تھے تاکہ صدر ٹرمپ کو اس تنازع میں گھسیٹا جا سکے، لیکن ساتھ ہی عباس عراقچی نے انٹرویو کے دوران صدر ٹرمپ کو حملے کی صورت میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جون میں کی گئی غلطی دوبارہ نہ دہرائیں۔ اگر آپ کسی ناکام تجربے کو دوبارہ آزمائیں گے تو اس کا نتیجہ بھی ویسا ہی نکلے گا۔ ایران نے ہمیشہ جنگ کے بجائے سفارتکاری کو ترجیح دی ہے۔ ایران میں مظاہرے فی الحال تھم گئے ہیں اور بظاہر امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیاں بھی کم ہو گئی ہیں، جبکہ ایران نے اپنی ایئر اسپیس کو بھی عارضی بندش کے بعد کھول دیا ہے۔ تاہم ایران کی صورتحال میں امریکی مداخلت اور حملوں کا خطرہ ابھی بھی برقرار ہے اور اسی سلسلے میں امریکہ خطے میں امریکی اڈوں سے محدود تعداد میں حملے کو واپس بلا رہا ہے۔ اس حوالے سے بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز نے لکھا ہے کہ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنے فوجی اڈوں سے کچھ عملہ واپس بلا رہا ہے۔ یہ بات ایک سینئر ایرانی عہدیدار کے بیان کے بعد سامنے آئی، جس کے مطابق ایران نے اپنے پڑوسی ممالک کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو وہ امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ ایران کی قیادت ملک میں اب تک کی بدترین اندرونی کشیدگی کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ایرانی حکومت امریکی صدر ٹرمپ کی مظاہرین کے حق میں مداخلت کی دھمکیوں کو روکنا چاہتی ہے، جبکہ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی کی وجہ سے امریکہ احتیاطاً خطے میں موجود اپنے اہم اڈوں سے کچھ عملہ واپس بلا رہا ہے، جبکہ ایک مغربی فوجی عہدیدار کا کہنا ہے کہ تمام اشارے یہی کہتے ہیں کہ امریکی حملہ ہونے والا ہے، لیکن ٹرمپ انتظامیہ اکثر سب کو محتاط رکھنے کے لیے ایسا رویہ اپناتی رہتی ہے اور انپریڈکٹیبلٹی ٹرمپ انتظامیہ کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اس بحران پر فی الحال واچ اینڈ سی کی پالیسی اپنا رہے ہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ نے ممکنہ امریکی فوجی کارروائی کو رد نہیں کیا اور کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ان کی انتظامیہ کو ایران کی طرف سے ایک بہت اچھا پیغام ملا ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ 2 یورپی عہدیداروں کے مطابق ایران میں امریکہ کی فوجی مداخلت اگلے 24 گھنٹوں میں ہو سکتی ہے۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے بھی کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ نے مداخلت کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن اس کی حد اور وقت واضح نہیں ہے۔ قطر کا کہنا ہے کہ موجودہ علاقائی کشیدگی کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے سب سے بڑے فوجی اڈے العدید ایئر بیس سے عملہ کم کیا جا رہا ہے، جبکہ برطانوی اخبار کے مطابق برطانیہ بھی ممکنہ امریکی حملوں سے پہلے قطر کے ایک فضائی اڈے سے اپنا کچھ عملہ واپس بلا رہا ہے۔ رائٹرز نے مزید لکھا ہے کہ ایران اور اس کے مغربی مخالفین دونوں حالیہ بے امنی کو 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سب سے زیادہ پرتشدد قرار دے رہے ہیں۔ ایک ایرانی عہدیدار کے مطابق مظاہروں میں 2000 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ ایک انسانی حقوق کے گروپ کے مطابق یہ تعداد 2600 سے بھی زیادہ ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے سربراہ جنرل عبد الرحیم موسوی نے بدھ کو کہا کہ ایران نے اتنی بڑی تباہی پہلے کبھی نہیں دیکھی اور اس کا الزام غیر ملکی دشمنوں پر لگا دیا۔ ایک مغربی عہدیدار کا کہنا ہے کہ اس پیمانے کی بے امنی نے ایرانی حکام کو ایک نازک وقت میں حیران ضرور کر دیا ہے، لیکن ایسا نہیں لگتا کہ حکومت کو فوری طور پر خاتمے کا سامنا ہے اور اس کا سیکیورٹی نظام اب بھی کنٹرول میں دکھائی دیتا ہے۔ ایسے میں ایرانی حکام نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ انہیں بھرپور عوامی حمایت حاصل ہے۔